فیملیز کی سلامتی کے لیے، ہمارے مسلم پرسنس کی رہائی کے لیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، بزرگوں، ماہ مبارک رمضان کی آج دوسرا دن گزر گیا اور ہم سب یہاں پر ایک عظیم اجتماعی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں یہ ایک عظیم عبادت ہے، یعنی مظلوم کی نصرت کرنا، ظلم کی مخالفت کرنا۔ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح ایک عظیم فریضہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے جو برادران پیچھے کھڑے ہیں، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے جیسے آپ سے پہلی والی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، کہ شاید آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، آپ متقی بن جائیں۔ تقوی ہدف ہے روزے کا۔ تقوی اتنا عظیم ہدف ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 30 دن کے روزے رکھوا رہا ہے، اور جتنی عبادات ہیں دین اسلام میں، ان سب کا ہدف یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ایجاد ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، تقوی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کی پیروی کرنا، ہر حال میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا، اپنی انفرادی عبادت میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اللہ کو مد نظر رکھنا کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم کی پرواہ کرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ پر نظر رکھنا، یہ تقوی ہے۔ لہذا خلوت ہو یا جلوت ہو، انفرادیت ہو یا اجتماعیت ہو، چاہے سیاسی مسائل ہوں، چاہے خانوادگی اور فیملی کے مسائل ہوں، آپ گھر میں ہوں یا باہر ہوں، تقوی تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گھر میں جو میں اپنی زوجہ کے ساتھ میرا بیہیویئر ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، بچوں کے ساتھ جو میرا بیہیویئر ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کاروبار میں جو کاروبار کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق آیا میں کاروبار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا میرا کام شریعت کی مخالفت ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ میں جو قومیات کے اندر قومی ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جو یہ دھرنا دیا ہے، ہم جو دیگر قومی کام کرتے ہیں، ملت کا دفاع کرتے ہیں، آیا یہ حکم خدا ہے یا نہیں؟ ہر حال میں حکم خدا کو مد نظر رکھنا یہ تقوی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے یہاں تقوی بعض دفعہ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر روزے فرض کیے تاکہ آپ متقی ہو جائیں، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی یعنی ہاتھ میں ایک بندے کے تسبیح ہو اور بس وہ تسبیح ذکر خدا کرتا رہے، مصلی اس کے بغل میں ہو، پائچے اونچے ہوں،
سر گنجا ہو اور دنیا سے کٹ کر وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے، اللہ اللہ کرتا ہے صبح شام، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے محلے میں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ پڑوس میں کیا قیامت ٹوٹ گئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا آگ لگی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا قتل عام ہو رہا ہے، کتنی نسل کشی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو مسنگ کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی یعنی انفرادی عبادت، ایک شخص کے چہرے پر اگر داڑھی ہے تو وہ متقی ہے ہماری نظر میں، ایک خاتون اگر حجاب کرتی ہے الحمدللہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ متقی ہو گئی، نہیں، اس نے حجاب کیا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن ابھی متقی نہیں بنا۔ متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فقط ایک پہلو سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ تمام زندگی کے شعبوں کے اوپر اللہ کی اطاعت کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کر رہا ہے، دیکھیں مکتب تشیع کی دید کیا ہے، مکتب تشیع کا نظریہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کر رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، پیچھے والے دوستوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی حاجی حج کر رہا ہے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے تو یہ اس کی انفرادی عبادت ہے۔ اگر اس کا حج مستحب ہے، اس کا عمرہ مستحب ہے، اور اگر کسی مومن کی کوئی حاجت ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی طلب ہے اسے، تو ہمارے ائمہ کا یہ حکم ہے کہ طواف کعبہ چھوڑ کر اس مومن کی مدد کرنے کے لیے جاؤ۔ اور فقط ائمہ نے یہ کہا نہیں بلکہ عملاً کیا۔ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام، بلند آواز سے درود بھیجیں محمد علیہ وسلم۔